اور اس کے بعد جو گاڑی ہے اس کو جو گاڑی اور موٹر بائک ہے، موٹر بائک کا 2000 روپیہ جرمانہ وہ شروع ہو چکا ہے۔ اسی طرح جو وینز ہیں، جو ہماری سرکاری گاڑیاں، سرکاری وینز ہیں، اس کے اوپر بھی چلان ہوا ہے اور ان کو بند کیا گیا ہے۔ جو وکس کا سسٹم ہے وہ 3 جگہ پہ موجود ہے، کالا شاہ کاکو، گارڈن ٹاؤن اور ٹھوکر نیاز بیگ۔ یہاں وہ وہیکولر جو ایمیشن کا سرٹیفکیٹ ہے اس کی فٹنس کو چیک کر کے وہ دیتے ہیں، اور اس کے بعد چاہے وہ موٹر بائک ہے، چاہے وہ وین ہے، چاہے وہ بس ہے، آپ اپنے وہیکل کا سرٹیفکیشن لے سکتے ہیں۔ سرکاری بسز بھی، سرکاری وینز بھی جو ہے اس میں زیرو ٹالرنس ہے، کیونکہ یہ ایسا معاملہ ہے جو انسانی صحت کے ساتھ لنکڈ ہے، اس کے اوپر زیرو ٹالرنس ہے۔ یہ آپ کی انفرادی ذمہ داری ہے کہ آپ جس سواری پر سفر کر رہے ہیں، چاہے وہ موٹر بائک ہے، چاہے وہ گاڑی ہے، چاہے وہ بس ہے، چاہے وہ وین ہے، چاہے آپ کا انڈسٹری سے ریلیٹڈ ٹرک ہے، یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ اس سے دھواں نہ نکلے اور اس سے جو اس کی جو سروس ہے اور اس کا جو وہیکل ایمیشن سرٹیفکیٹ ہے وہ اس کے پاس موجود ہو۔ آپ کا جو گاڑی سے نکلا ہوا دھواں، آپ کی اسٹبل برننگ سے، آپ کی منجی جلانے سے جو شہری ہیں ان کی جانیں جا رہی ہیں۔ مکمل طور پر انفورسمنٹ کی ہوئی ہے، کنسٹرکشنز کو بند کیا جائے گا۔ جہاں جہاں فیوجیٹو ڈسٹ کا مسئلہ ہے اس کو میپ کر لیا گیا ہے، ای پی اے نے کمپلیٹ میپنگ کر کے۔ جہاں ہاؤسنگ سوسائٹیز بن رہی ہیں ان کو بھی اپنی ذمہ داری نبھانی پڑے گی۔ ونٹرز میں جو اسموگ ہے وہ نہ صرف روزمرہ کی زندگی بلکہ پوری اکانومی، بچوں کی تعلیم اور سب سے بڑھ کر جو جان لیوا کینسرس اس کے اندر پارٹیکلز پائے جاتے ہیں، ریسپریٹری جو ڈیزیز ہے وہ، اور جو ہیلتھ بلز آپ کے ڈیورنگ دیز 3 months جو ہم سمجھتے ہیں کہ خالی ان 3 مہینوں کا فینومینا ہے، یہ ایئر کوالٹی انڈیکس لاہور کا اسپیشلی ہم نے دیکھا کہ 450 انڈیکس تک یہ گیا، اور جو پوری دنیا میں ایک سیف انڈیکس ہے وہ کنسیڈر کیا جاتا ہے کہ جو 50 تک کا ہے وہ سیٹسفیکٹری ہے، جو 101 سے 150 تک کا ہے وہ ماڈریٹ ہے، اور 150 سے زیادہ جو ہے وہ مضر صحت، وہ جان لیوا اور خطرناک ہے۔ اور لاہور کا آن ایوریج جو ہوتا ہے وہ 250-300، اور اسموگ کے وقت پہ وہ 450 تک ایئر کوالٹی انڈیکس گیا ہے۔ اور ایئر کوالٹی انڈیکس کی جو وجوہات ہیں، جو اسموگ کی وجوہات ہیں، جو ایئر پولوشن کی وجوہات ہیں، وہ ویری کرتی ہیں۔ اس کے اندر جو وہیکولر ایمیشن ہے، جس کے اندر بعد میں پھر جو ڈفرینٹ کنٹریبیوٹرز ہیں، جس میں بسز ہیں، ٹرکس ہیں، اولڈ وینز ہیں، ہماری گاڑیاں ہیں، موٹر بائکس ہیں، وہ اس میں اپنا رول پلے کرتے ہیں۔ خالی اگر میں ٹرانسپورٹ کی اگر بات کروں بہت ہی بریف کے ساتھ، تو لاہور میں خالی 4.5 ملین موٹر بائکس جو ہیں وہ موجود ہیں۔ 1800 موٹر بائک سالانہ رجسٹر ہوتے ہیں، ڈیلی 1800 موٹر بائک ڈیلی رجسٹر ہوتے ہیں، اور 4.5 ملین موٹر بائکس موجود ہیں۔ پھر اس کے علاوہ جو گاڑیاں ہیں وہ 13 لاکھ گاڑیاں موجود ہیں، اور کوئی وہیکولر فٹنس کا کانسیپٹ موجود نہیں تھا۔ موجودہ حکومت وزیر اعلیٰ پنجاب نے جب یہ منصب سنبھالا، پہلی ترجیح جو تھی وہ ایئر کوالٹی انڈیکس اور اسموگ کے اوپر تھی۔ موٹر بائک ہے وہ جب خریدا جاتا ہے پیٹرول موٹر بائک، تو اس کے اندر فلٹر ہوتا ہے جس کو آپ سالانہ اس کی سروس کراتے ہیں اور اس کے موبل آئل کو چینج کراتے ہیں، اس کے اوپر صرف 700 روپیہ خرچہ آتا ہے۔ اور جب آپ وہ نہیں کرتے تو کلیکٹیو اسموک ایمٹنگ جو ہے وہ ایئر کوالٹی انڈیکس کے اندر کنٹریبیوٹ کرتی ہے، اور وہ لنگ کینسر، سانس کی بیماریاں، گلے کی بیماریاں اس کے اندر وہ کلمنیٹ ہوتی ہیں۔ اور صرف 700 روپے کا انڈیویجول خرچہ سالانہ آپ کے موٹر بائک کو فٹنس اس کی سرٹیفکیشن کر سکتا ہے، اور وہ جو اسموک ہے اس کو کم سے کم، اور کاربن فٹ پرنٹ اس کا کم ہو سکتا ہے۔ اسی طرح جو گاڑی ہے، گاڑی کے اندر بھی جو نئی گاڑیاں ہیں جو ہائیبرڈ آ چکی ہیں، جو ڈفرینٹ انوائرمنٹل فرینڈلی کارز ہیں وہ تو ٹھیک ہے، لیکن پرانے ٹرک جو کنسٹرکشن کے مٹیریل کو ٹرانسپورٹ کرتے ہیں، جو پرانی بسز ہیں، جو پرانی وینز ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا اس کے اوپر زیرو ٹالرنس ہے۔ اور پہلی دفعہ نوٹیفیکیشن ہے فار فیول ٹیسٹنگ، جتنی اڈلٹریشن ہوتی ہے فیول کے اندر، وہ نوٹیفیکیشن ای پی اے کی طرف سے آیا ہے کہ کوئی بھی پیٹرول پمپ اگر اڈلٹریٹڈ آئل بیچ رہا ہے اس کو سیل کیا جائے گا۔
اور اس کے بعد جو گاڑی ہے اس کو جو گاڑی اور موٹر بائک ہے، موٹر بائک کا 2000 روپیہ جرمانہ وہ شروع ہو چکا ہے. اسی طرح جو وینز ہیں، جو ہماری سرکاری گاڑیاں، سرکاری وینز ہیں، اس کے اوپر بھی چلان ہوا ہے اور ان کو بند کیا گیا ہے. اسی طرح جو وکس کا سسٹم ہے وہ 3 جگہ پہ موجود ہے، کالا شاہ کاکو، گارڈن ٹاؤن اور ٹھوکر نیاز بیگ. یہاں وہ وہیکولر جو ایمیشن کا سرٹیفکیٹ ہے اس کی فٹنس کو چیک کر کے وہ دیتے ہیں، اور اس کے بعد چاہے وہ موٹر بائک ہے، چاہے وہ وین ہے، چاہے وہ بس ہے، آپ اپنے وہیکل کا سرٹیفکیشن لے سکتے ہیں. ایک تاریخی پروجیکٹ وزیر اعلیٰ پنجاب کی ہدایت پہ وہیکولر ایمیشن کنٹرول سسٹم جو ہے اس کو متعارف کرایا جا رہا ہے، جہاں پرائیویٹ سیکٹر کو انوالو کر کے پرائیویٹ ورکشاپس، تاکہ آپ کو ان 3 اسٹیشنز کے علاوہ بھی وہ پوائنٹس مل سکیں جہاں آپ اپنے جو گاڑی ہے یا جو بھی آپ کی سواری ہے اس کی فٹنس سرٹیفکیٹ اس کو چیک کرا کر لے سکتے ہیں. اور کمپلائنس جو ہے، اگر اس کا فلٹر خراب ہے اس کو بھی ٹھیک کرا سکتے ہیں، اور اگر وہ اسموک امٹ کر رہی ہے، اس کی سروس ہونی ہے، وہ کرانے کے بعد آپ وہ لے سکیں گے، اور وہ پرائیویٹ ورکشاپس جو ہوں گی وہ آپ کو وہ فیسلٹی مہیا کریں گی. اس کے ساتھ ساتھ جو ہم نے یہاں تک کہ جو زیرو ٹالرنس ہے کہ وہ گاڑیاں جو لاہور کے اندر انٹر ہوتی ہیں اور وہ 3 دفعہ وائلیٹ کریں گی اگر اپنے SOPs کو، تو ان کا جو روٹ پرمٹ ہے اس کو کینسل کر دیا گیا ہے. اور اس طرح کی بہت سی اگزامپل ہیں جو پچھلے 3 ماہ کے اندر جو گاڑیاں وائلیٹ کی گئی ہیں ان کو، اس میں سرکاری گاڑیاں بھی موجود تھیں، سرکاری بسز بھی، سرکاری وینز بھی، جو ہے اس میں زیرو ٹالرنس ہے، کیونکہ یہ ایسا معاملہ ہے جو انسانی صحت کے ساتھ لنکڈ ہے، اس کے اوپر زیرو ٹالرنس ہے. سب سے زیادہ یہ وہ ہے جو حکومت کی ذمہ داری ہے. حکومت اپنا کام کر رہی ہے ایک انٹیگریٹڈ ایکشن پلان کے ذریعے، وزیر اعلیٰ پنجاب، لیکن جو سٹیزنز کی ذمہ داری ہے، جو کسان کی ذمہ داری ہے، جو اپنے فارمرز کو، اپنے کسانوں کو، اپنے کیئر ٹیکرز کو، جن کو انہوں نے ٹھیکے پہ اپنی زمین دی ہوتی ہے، وہاں جو منجی جلتی ہے، یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ منجی کو جلانا بند کریں. منجی جلانا جرم ہے اور قانون جو ہے وہ حرکت میں آتا ہے اور آپ کی گرفتاریاں ہوتی ہیں، لیکن یہ آپ کی انفرادی ذمہ داری ہے کہ آپ کے فارم کے اوپر منجی نہیں جلے گی. یہ آپ کی انفرادی ذمہ داری ہے کہ آپ جس سواری پر سفر کر رہے ہیں، چاہے وہ موٹر بائک ہے، چاہے وہ گاڑی ہے، چاہے وہ بس ہے، چاہے وہ وین ہے، چاہے آپ کا انڈسٹری سے ریلیٹڈ ٹرک ہے، یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ اس سے دھواں نہ نکلے اور اس سے جو اس کی جو سروس ہے اور اس کا جو وہیکل ایمیشن سرٹیفکیٹ ہے وہ اس کے پاس موجود ہو. اس سے آپ کے جو کھیت ہیں ان کی منجی جلنے سے جو بچے ہیں ہمارے ان کو کینسر ہو رہا ہے، لنگ کینسر ہو رہا ہے، ان کے ریسپریٹری جو سسٹمز ہیں وہ تباہ ہو رہے ہیں، اور جو لوگ ہیں وہ اپنی دوائی کے لیے اس سیزن میں ان کے پاس پیسے نہیں ہوتے. آپ کا جو گاڑی سے نکلا ہوا دھواں، آپ کی اسٹبل برننگ سے، آپ کی منجی جلانے سے جو شہری ہیں ان کی جانیں جا رہی ہیں. تو یہ آپ لوگوں کی ذمہ داری ہے. اسی طرح کنسٹرکشن جو ہے، جب آپ کنسٹرکشن کر رہے ہوں، ان 3 ماہ کے اندر کم سے کم کنسٹرکشن کی جائے. اور اس کے علاوہ جو آپ ادروائز کنسٹرکشن کرتے ہیں پورے سال میں، جس کو فیوجیٹو ڈسٹ کہتے ہیں، جو کنٹریبیوٹر ہوتا ہے، جو دھواں اڑتا ہے جب آپ اپنے کنسٹرکشن مٹیریل کو ڈمپ کرتے ہیں، اس کو اسٹور کرتے ہیں، اس کو کور کریں. اگر کنسٹرکشن سائٹ ہے، ہم نے C&W کی کنسٹرکشنز کو بند کیا اور ان کو جرمانہ کیا، سرکار کی اپنی کنسٹرکشن کو. لیکن اگر آپ کا گھر بن رہا ہے، آپ کی کوئی بلڈنگ بن رہی ہے، آپ کا کوئی پلازا بن رہا ہے، آپ کی کسی قسم کی کوئی کنسٹرکشن ہو رہی ہے، اس سے اٹھتا ہوا دھوئیں کے ذمہ دار آپ ہیں، اور اس کے اوپر ہماری زیرو ٹالرنس ہے. آپ ایک SOP نوٹیفائی EPA نے کر دیا ہے، جس کے اندر نوٹیفیکیشن کے اندر 3 سے 4 گھنٹے کے بعد آپ نے واٹر شاورنگ کرنی ہے، آپ نے واٹر اسپرنکل کے ذریعے اپنی کنسٹرکشن سائٹ کو واٹر اسپرنکلنگ کر کے اس کے فیوجیٹو ڈسٹ کو کم کرنا ہے. یہ آپ کی انفرادی ذمہ داری ہے، اور اس کے اوپر ہم نے مکمل طور پر انفورسمنٹ کی ہوئی ہے. کنسٹرکشنز کو بند کیا جائے گا. جہاں جہاں فیوجیٹو ڈسٹ کا مسئلہ ہے اس کو میپ کر لیا گیا ہے. EPA نے کمپلیٹ میپنگ کر کے جہاں ہاؤسنگ سوسائٹیز بن رہی ہیں ان کو بھی اپنی ذمہ داری نبھانی پڑے گی، ورنہ کنسٹرکشن نہیں ہوگی.